أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله عليا ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین اور میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو نیک عمل کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن کوئی بھی انسان نیک عمل دو چیزوں کے بغیر کر نہیں سکتا. ایک ہے علم کا ہونا اور دوسرا ہے دل کا چاہنا. یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو پھر انسان نیک عمل کر سکتا ہے، ورنہ نیک عمل انسان نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کو نیک عمل کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسی نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو
ہر انسان کو بھیجا ہے۔ اسی نیک عمل کو عبادت کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں۔ بندگی اور عبادت یہ دنیا میں آنے کی غرض اور مقصد ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ کامیابی میں اس کو ضرور عطا کروں۔ تو دو چیزیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر نیک عمل ہو نہیں سکتا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرار دیا۔ خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی دو چیزیں بطور مقصد بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں، بقرہ میں اور دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت انہی دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے عبادت اور بندگی، وہ ان دو چیزوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتا۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے کامیابی دلانے والا بنا کر بھیجا ہے، دنیا آخرت کی سرخروئی دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہذا آپ کا مقصد بعثت، آپ کی ذمہ داری، مسئولیت لازمی چیز ہے کہ وہ ہوگی جو انسان کے مقصد حیات کے اندر معین و مددگار ثابت۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انہی امیین میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بعض اس کو چار شمار کرتے ہیں، تلاوت آیات قرآن اور تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، اور بعض اس کو تین شمار کرتے ہیں، تلاوت آیات قرآن، تعلیم و کتاب و حکمت 2 اور تزکیہ 3۔ لیکن اصولاً یہ دو ہی چیزیں ہیں، چونکہ تلاوت آیات قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ تینوں مل کر ایک ہی چیز بنتی ہے، یعنی تعلیم یا علم، تعلیم یا علم۔ اور دوسری چیز ہے تزکیہ، یعنی دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ تو عمل ان دو چیزوں کے بغیر انسان کر نہیں سکتا۔ مثال سے چیز واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے اور اسلام قبول کر لے، اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کہا جائے کہ تم نماز کو ادا کرو، تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں ادا نہیں کر سکتا؟ کہ اس کو اس کا علم ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں۔ اسی طرح دین کے اور احکامات لے لیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لے لیں، اس سے کہا جائے کہ تم وضو کرو، غسل کرو، یا اور کوئی نیک عمل کے بارے میں کہا جائے تو وہ نہیں کر سکتا۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ اس کو اس کا علم ہی نہیں، اس نے تعلیم ہی حاصل نہیں۔ تو بات واضح ہوئی کہ کوئی بھی عبادت یا نیک عمل انسان اس کے علم کے بغیر، جانے بغیر کر نہیں سکتا۔ اب ایک آدمی ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، بچپن ہی سے اس نے کلمہ پڑھا اور بچپن ہی سے اس نے نماز کے بارے میں سیکھا، تعلیم حاصل کی، پھر نمازیں اس نے پڑھی عملاً بھی۔ لیکن وہ مسلمان جو نماز کے بارے میں جانتا ہے
اور نماز نہ پڑھنے کا عذاب بھی اس کو پتہ ہے، اور نماز پڑھنے کی اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی اس کو پتہ ہے، تکبیر اولا صف اول کے ساتھ نماز پڑھے اس کا بھی علم ہے، ساری باتوں کا اس کا علم ہے، اور اس کا گھر مسجد کے برابر میں ہے یا مسجد کی دکانوں میں اس کی دکان ہے، اور وہ اذان کی آواز سن رہا ہے، گونگا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، مجنون دیوانہ پاگل نہیں ہے، عقل والا ہے، سمجھدار ہے، دکانداری تجارت میں ماہر ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن اٹھ کر مسجد میں نہیں آتا کہ نماز پڑھے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا، دل آمادہ نہیں۔ تو پہلی مثال دی، غیر مسلم کی اسلام قبول کیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس وجہ سے کہ اس کا علم ہی نہیں، اور یہ پکا ٹھکا مسلمان جس کو پورا کا پورا نماز کے بارے میں علم ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں عذاب کا علم ہے، اذان کی آواز سنتا ہے لیکن اٹھ کر مسجد میں نہیں آ رہا، تو یہ دل کا نہ چاہنا ہے۔ تو دونوں مثالوں سے بات واضح ہوئی کہ انسان کوئی بھی نیک عمل یا عبادت ان دو چیزوں کے بغیر کر نہیں سکتا، علم بھی اس کا ہونا چاہیے اور دل کا چاہنا بھی ہونا چاہیے، دونوں صورتیں ہوں گی تو پھر وہ انسان نیک عمل کر سکے۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کو قرار دیا، اور اسی طرح تزکیہ نفس یعنی دل کا بنانا اور سنوارنا، دل میں انسان کی اندر چاہت پیدا کرنا اس بات کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اور چاہت پیدا کرنا اس بات کی کہ اسی نیک عمل میں میری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، چاہت پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا کہ مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں سرخ روئی اور کامیابی، عزت مجھے نیک عمل کرنے میں ملے گی، اس چیز کا چاہت پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو تعلیم اور تزکیہ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجیں، اور یہی آپ کا مقصد بعثت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ہو پورے طور پر ان دونوں کی دونوں ذمہ داریوں کا اور ان دونوں کی دونوں مسئولیت کا حق ادا کر دیا۔ تعلیم کا حق ادا کرنا، اس کی واضح مثال یہ ہے کہ احادیث کی ساری کتابیں جو موجود ہیں، صحاح ستہ موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر اور کئی کتابیں احادیث کی موجود ہے، فقہ کی موجود ہیں، تفسیر کی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم عالی کی کتابیں موجود ہیں، اور ساری کی ساری انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں جس چیز کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں عبادت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق کے قضاء و عدل ہے، پھر اس کے جزیات ہیں، اجزاء ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ چاہے سفر سے متعلق احکامات ہوں یا حضر سے متعلق احکامات ہوں، خوشی اور غمی سے متعلق معمولات ہوں اور اعمال ہوں، یہ سارے کے سارے اعمال اور احکامات ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا حق ادا کر دیا۔ کسی بھی لائن سے کوئی چیز جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی اور اس کو بیان فرماتی، یہاں تک کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تم کو ایسے روشن اور چمکدار راستے کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور چمکدار ہے، اور اس راستے سے نہیں بھٹک سکتا مگر وہی بد نصیب کہ جس کی تقدیر کے اندر ہی ہلاکت اور بربادی لکھی ہوئی۔
راستے سے مراد یہی دین شریعت ہے اور یہی عبادت اور بندگی کا طریقہ اور راستہ ہے کہ میں نے اس طریقے سے ہر چیز واضح طور پر بیان کر دی. ہر لائن کی شعبہ زندگی میں سے ہر شعبے کی ہر چیز کو اتنا واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس میں کوئی گرد و غبار نہیں رہا, کوئی خفا اور پوشیدگی اس کے اندر نہیں رہی. جس طرح دن میں راستہ واضح ہوتا ہے, رات میں بھی یہ راستہ بالکل واضح ہے دن کی طرح, اس طرح میں نے ساری کی ساری چیز بیان کر دی. اور پھر بھی اس شریعت سے ہٹ جائے, بھٹک جائے یا اس شریعت پہ دین پہ عمل کر کے دنیا آخرت کی سرخروئی حاصل نہ کر سکے تو سوائے اس بندے کے کہ جس کے نصیب میں تقدیر ہی میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے وہی بھٹک سکتا ہے. ورنہ اس شریعت پہ, اس دین پہ چلنے کے لیے, اس عبادت بندگی نیک عمل کرنے کے لیے ساری کی ساری چیز میں نے واضح طور پر پہنچا دی. تو یہ تو تعلیم ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کا حق ادا فرمایا. اور رہا دوسرا مقصد بعثت تزکیہ نفس, تزکیہ قلب. تزکیے کے معنی آتے ہیں پاک اور صاف کرنا, میل کچیل کو دور کرنا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو پاک اور صاف کر دیتی. جب کل مال میں سے 40واں حصہ نکال دیا جائے تو یہ 40واں حصہ اس مال کا میل کچیل ہے اور باقی 39 حصے یہ اس کا ماکیزہ مال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے, جن کو سید کہا جاتا ہے, زکوٰۃ کے لینے سے استعمال کرنے سے منع فرمایا. سید کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی, زکوٰۃ نہیں دی جاتی, کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے. صاف مال سے سید کی امداد اور تعاون مدد کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے مال سے آل رسول کی کوئی امداد اور مدد نہیں, کیونکہ وہ لگتی ہی نہیں اور نہ ان کو لینے کا حق ہے, منع کیا گیا. تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. اور زکا یزکی تزکیتاً کے معنی پاک صاف کرنے کے ہیں. زکوٰۃ بھی چونکہ کل مال کو پاک صاف کر دیتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور یہاں جو فرمایا تزکیہ, اس تزکیے سے مراد بھی یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کرنا, روح اور دل کی جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے پاک اور صاف کرنا. ایک حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے اور اس کو چمکدار کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز مقرر فرمائی ہے. مثلا ہاتھوں کے اوپر مٹی اور گرد و غبار لگ جائے, میل کچیل, پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ پانی سے جب ہاتھ کو دھویا جائے تو وہ مٹی اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور ہاتھ بالکل صاف شفاف چمکدار بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان کوئی روغنیات استعمال کرے, مرغن غذا کھائے اور چکناہٹ ہاتھوں پہ لگ جائے تو وہ پانی سے صاف نہیں ہوگی. اس کی صفائی کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابون میں رکھی, سرف میں رکھی ہے. صابن یا سرف سے ہاتھ کو دھویا جائے گا تو وہ چکناہٹ ایک دم دور ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی. لیکن اگر گھر میں رنگ ہو رہا ہے, آئل پینٹ ہے, اس پہ ہاتھ لگایا اور آئل پینٹ لگ گیا تو وہ صابن یا سرف سے بھی دور نہیں ہوگا. اس کی صفائی کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھنر میں, مٹی کے تیل میں, پیٹرول میں رکھی ہے. جب اس سے دھویا جائے تو آئل پینٹ اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں. لوہے کو زنگ لگ جائے تو آگ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس میں اس کو تپایا جائے تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے.
اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مقرر فرمائی ہے، اور دلوں کی صفائی کس سے ہوگی؟ جب دلوں پہ زنگ آ جائے، دلوں پہ میل کچیل آ جائے، آیا وہ پانی سے صاف ہوگا یا صابن سے صاف ہوگا یہ مٹی کے تیل پیٹرول سے صاف ہوگا، یہ کس چیز سے ہوگا؟ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کی صفائی اور دلوں کو سیکل کرنا، روشن چمکدار کرنا، اس کی تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر میں رکھی۔ ذکر سے یہ دل پاک اور صاف ہوگا۔ وہی جگہ آتا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تلاوت قرآن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، درود شریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، استغفار تیسرا کلمہ یہ بھی ذکر ہے۔ تو گویا ذکر اللہ اور موت کی یاد، اس کو فرمایا کہ اس سے انسانوں کے دلوں کا زنگ دور ہوگا، جس طرح لوہے کا زنگ آگ سے دور ہوتا ہے اس سے دور ہوگا۔ تو تزکیے کے معنی ہیں دلوں کو پاک اور صاف کرنا، دلوں کو پاک اور صاف کرنا، اور اس کا طریقہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اور آپ نے اس تزکیے کا حق ادا کر دیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تعلیم کا تو یہ ہے کہ ساری کتب احادیث بھری ہوئی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے تعلیم کا حق ادا کر دیا۔ اب دلوں کا تزکیہ ہو گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی ایک مد یا سا اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی میرے صحابی سے اجر میں بڑھ نہیں سکتا، پھر بھی میرے صحابی سے اجر میں بڑھ نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ غور کر لیں، وجہ فرق کہ صحابی نے چند کلو اناج صدقہ کیا اور بعد میں آنے والے نے احد پہاڑ کے برابر ٹنوں، اتنا سونا دنیا میں نہیں، اتنا سونا صدقہ کیا۔ تو ان دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ انسان جتنا بھی غور کرے گا سوائے اس کے کہ صحابی کا دل جو تزکیہ والا ہے، بعد میں آنے والے کے دل کا ایسا تزکیہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں۔ مالداری کی اس کی وجہ نہیں بن سکتی، عربی عجمی ہونا اس کا وجہ نہیں بن سکتا، بادشاہ اور رعایا ہونا اس کی وجہ نہیں بن سکتا، وزیر صدر یا کوئی عہدے منصب والا وہ نہیں، طاقت یہ اس کی وجہ فرق نہیں بن سکتا، کوئی بھی قبیلہ خاندان لونگ رنگ یہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اور غور کرتے چلے جائیں، کوئی بھی چیز، یہ وہ عالم یہ غیر عالم، وہ حافظ یہ غیر حافظ، یا اور کوئی چیزیں آپ تلاش کر لیں، ڈھونڈ لیں، کوئی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، وہ وجہ فرق نہیں ہے۔ وجہ فرق صرف یہ ہے کہ صحابی کا جیسا دل مزکا مصفا ہے، بعد میں آنے والے انسان کا دل ایسا مزکا مصفا نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ صحابی اجر میں بہت زیادہ بڑھ گیا کہ چند کلو اناج صدقہ اور ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ، یہ اجر میں کم ہے، یہ اجر میں زیادہ ہے۔ یہ وجہ صرف اور صرف دل کے تزکیہ ہے، دل کا نورانی ہونا، دل کا مزکہ مصفہ ہونا، یہ وجہ ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا مقصد بعثت تھا، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، اس کا بھی آپ نے حق ادا کر دیا، اور ایسا حق ادا کیا کہ غیر صحابی میں سارے کے سارے فقہا، مجتہدین، محدثین،
اولیاء اللہ سارے کے سارے جمع ہو کر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اجتماعی فیصلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی دل کا تزکیہ۔ صحابی کا جیسا دل مزکہ ہے، بعد میں آنے والوں کا دل ویسا مزکہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کا حق ادا فرمایا۔ اب اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو جو آپ کے بعد لوگ آئیں گے ان کے لیے ان دونوں چیزوں کو کون ادا کرے گا؟ چونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر نیک عمل کر نہیں سکتا، عبادت کر نہیں سکتا، اور نیک عمل اور عبادت میں انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دو چیزیں بعد والوں کو کون بتلائے گا؟ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست بھی فرمایا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست بھی فرمایا۔ وہ کیا بندوبست فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو الگ الگ حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک علم کا حلقہ ہے اور ایک ذکر کا حلقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا حلقہ بھی مسجد نبوی میں لگوایا، علم کا حلقہ بھی مسجد نبوی میں لگوایا۔ علم کے بے شمار فضائل آپ نے بیان فرمائے، اور ذکر کی بے شمار آیات ہیں، احادیث ہیں فضائل کے بارے میں، مختلف فضائل ہیں جو بیان فرمائے۔ تو ذکر کا علم کا حلقہ آپ نے لگوایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے علم کا بندوبست بھی ہو جائے اور قلوب کے تزکیہ کرنے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ یہی علم کا حلقہ آگے چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے مدارس اور دارالعلوم اور جامعات کی صورت اختیار کر گئے، اور یہی ذکر کا حلقہ آگے بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے خانقاہوں کی صورت اختیار کر گئے۔ علم کا مقصد، علم کا جو حلقہ آپ نے لگوایا اس کا مقصد، دارالعلوم جو جامعات، ان تمام کا مقصد صرف ایک ہے کہ عقل انسانی کو گمراہی سے، ضلالت سے بچا کر علوم سماوی، علوم نبوی کے ساتھ روشن کرنا۔ اور ذکر کا حلقہ جو آپ نے لگوایا اور خانقاہوں کا مقصد یہ ہے انسانی قلوب کو گناہوں کے میل کچیل سے اور روح و دل کی بیماریوں سے پاک صاف کر کر مزکہ اور مصفہ کرنا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، ذکر کا مقصد یہی ہے، ذکر کے حلقے کا مقصد یہی ہے، خانقاہوں کا مقصد یہی ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھنے والے جو مرشد ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے قلوب کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف کر کے ان کو ایسا آراستہ مزکہ مصفہ کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اور اللہ کی محبت اور عشق سے لبریز ہو، اور وہ اسی عبادت میں مزہ محسوس کرے اور دنیا آخرت کی کامیابی محسوس کرے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں کہیں پر بھی کوئی مسجد کی عمارت اور مدرسے کی عمارت یا خانقاہ کی عمارت نظر نہیں آتی۔ تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں تاریخ کی لکھی ہوئی ہیں، کہیں نظر نہیں آتی۔ خلفائے راشدین کے پورے دور میں نہیں بتا سکتے کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اور یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ خانقاہ ہے، پورے خلفائے راشدین کے دور میں نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کے دور میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت نظر نہیں آئی۔ ہاں، صحابی کے آخری دور اور تبع تابعین کا ابتدائی دور، صحابہ کا آخری دور اور تبع تابعین کا ابتدائی دور، اس میں یہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر اس کا بندوبست فرمایا۔
ورنہ لوگ جاتے تھے سفر پہ سفر کر رہے، اس سے پوچھ لیا حدیث کو، اس سے پوچھا، ملک شام چلے گئے، ملک مصر چلے گئے، مکہ مدینہ سفر کر رہے ہیں اور آدمی کے پاس جا کر اس سے پوچھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یا مسجد کے اندر حلقہ علم کا لگا ہوا ہے تو وہ لوگ پڑھا رہے ہیں اور اس سے علم سیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا طائف جانا ہوا، اس جگہ کو دیکھا جو آپ کا گھر تھا، اور وہاں پہ آپ نے ایک چھپڑا گھر کے باہر لگایا کہ بہت سے علوم سیکھنے والے لوگ دور دراز سے ملکوں سے سفر کر کے آتے تھے، اور آپ چونکہ حبر الامہ تھے، حبر الامہ کے معنی آتے ہیں کہ بہت بڑا عالم دین، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے دعائیں تھی، آپ ان کے خادم تھے، آپ نے دعا دی، تو ہر فنون کے آپ ماہر تھے، علوم کے، تو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو چونکہ سیکھنے والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو گویا کہ یہ مدرسہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن مدرسے کی ایک شکل ہی سمجھ لیں۔ تو ان کا خادم آتا کہتا کہ حدیث سیکھنے والے آ جائیں، چند لوگ چلے جاتے، پھر وہ سیکھ لیتے، پھر آتا کہ بھئی تفسیر سیکھنے والے آ جائیں تو وہ آ جاتے، پھر بعد پھر کہتے کہ فلاں علم سیکھنے والے آ جائیں تو آ جاتے۔ تو یہ گویا کہ مدرسے کی صورت بنی۔ اور اسی طرح حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر ایک حلقہ لگایا کرتے تھے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، دوسرے علوم فنون پڑھا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک حلقہ آپ لگایا کرتے تھے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی اٹھ کر علم کے بارے میں پوچھ لیتا، تفسیر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، تو آپ ناراض ہو جاتے۔ کہا کہ بھئی آپ نے حدیث پوچھنی تھی، حدیث کے حلقے میں پوچھتے، تفسیر پوچھنی تھی، تفسیر کے حلقے میں آپ پوچھ لیتے، فقہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اس کے حلقے میں۔ یہاں تو ہم اپنے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ دل کے تزکیے کے لیے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور آپ یہاں پہ یہ سوال کریں۔ تو وہ خانقاہ تو نہیں تھی لیکن ایک قسم کی خانقاہ کی کیا تھی وہ صورت، جو ہمارے سلسلے کے اندر عبد الواحد ابن زید کا نام آتا حسن بصری کے بعد، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور ان کے مریدین میں سے تھے۔ تو کہتے ہیں اول من بنو دویرۃ للصوفیہ ہوا عبد الواحد ابن زید، کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے، دویر کہتے ہیں چھوٹا جگہ، چھوٹی سی جگہ، سب سے پہلے جن لوگوں نے صوفیہ کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا اسی کو خانقاہ کہتے ہیں، وہ عبد الواحد ابن زید ہے۔ یہ حسن بصری کے مریدین اور شاگردوں میں سے۔ تو اس حلقے میں حبیب عجمی عبد الواحد ابن زید اور اس زمانے کے کبار اولیاء اللہ وہ ہوا کرتے تھے، بعد میں وہ کبار اولیاء اللہ بنے۔ تو یہ تابعین کے ابتدائی دور میں مسجد سے جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ لگایا، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ مسجد نبوی میں لگایا، پھر یہ خلفائے راشدین کے دور میں جہاں جہاں فتوحات ہوئیں، کوفہ ہو، بصرہ ہو، شام ہو، اس کے علاوہ علاقے مسجد میں وہ حلقے لگتے رہے۔ لگتے لگتے تابعین کے ابتدائی دور کے اندر یہ حلقے ایک گھر میں مسجد مدرسے کی صورت کے اندر آ گئے اور خانقاہ کی صورت میں آ گئے۔ پھر ان کے بعد بڑی بڑی عمارتیں، مدارس کی اور دارالعلوم کی جامعات کی تعمیر ہو گئی، اور خانقاہوں کی بڑی بڑی یعنی کہ جگہیں وہ بنا دی گئیں۔ تو لہٰذا علم کا مقصد اور علم کے حلقے کا مقصد جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور دارالعلوم جامعات یہ اسی کی صورت ہے۔ ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ انسانی عقل کو گمراہی اور ضلالت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم سے ان کو روشناس کرنا، اور ذکر کا حلقہ اور خانقاہ ان کا مقصد یہ ہے انسان کے دلوں کو گناہوں کے میل کچیل اور روح و دل کی بیماریوں سے پاک صاف کر کے مزکہ اور مصفہ کرنا۔ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست فرمایا۔ اور مولانا عاشق الہی برنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے تین ہی بڑے مراکز ہیں، ایک تو مسجد ہے جو مسلمانوں کی عام عبادت کی جگہ ہے، اور دوسرے جو ہے وہ مدارس جامعات دارالعلوم ہے جو انسانوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات علم سے روشناس کرانے والے ہیں، اور تیسری چیز خانقاہیں ہیں، یہ انسانوں کے دلوں کو مزکہ مصفہ بنانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے کہا کہ یہی تین بڑے مراکز ہیں۔
باقی تنظیمیں، تحریک جمعیتیں، تبلیغی مراکز وہ بھی چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں، اس میں مدرسے بھی ہیں، چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں فرمایا کہ مساجد، مدارس اور خانقاہیں یہی مسلمانوں کے 3 بڑے مراکز ہیں، یہی مسجد نبوی میں تھے اور اس سے یہ نکلتے نکلتے یہ صورت اختیار کر گئے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی نیک عمل میں رکھی ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہی دنیا میں آنے کا میرا اور آپ کا ہر انسان کا مقصد ہے۔ لیکن یہ نیک عمل انسان بغیر 2 چیزوں کے کر نہیں سکتا، ایک ہے علم اور دوسرا ہے دل کا تزکیہ۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھی بھیجا، اور تمام انبیاء کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور تفصیل کے ساتھ میں نے اس آیت کی جو مقصد بعثت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتی ہے، واضح طور پر یہ بات بتلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا حق بھی ادا کیا، تزکیے کا حق بھی ادا کیا، اور قیامت تک کے لیے اس کا بندوبست بھی کیا۔ صحابہ کو یہ بات سکھلائی کہ کس طریقے سے انسانوں کو تعلیم دینی ہے اور کس طرح ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ خانقاہ اور یہ ذکر کے حلقے اور ہمارے حضرت والا جو مکہ کو چھوڑ کر، مدینے کو چھوڑ کر کریا بستی 15 سال پورے ملک میں پھرتے رہے، اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں آپ جاتے رہے، اور آپ کے اسی نقل و حرکت اور محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک میں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں خانقاہیں قائم کر دیں، اور ذکر کا حلقہ جو کہ ابتدا تھی مسجد نبوی کی، ہزاروں کے حساب سے ذکر کے حلقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقوی و محنت اور قربانی کی وجہ سے قائم فرما دی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اس مشن کو لے کے چلیں گے، اور انہی ذکر کے حلقوں کے ساتھ جڑیں گے، اور انہی خانقاہوں کے ساتھ جڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کا بھی تزکیہ فرما کے اور علوم دینیہ سیکھ کر نیک عمل عبادت کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے آپ کے ذریعے سے جو ایک ہمارے ذمہ کام لگایا گیا کہ جو آنے والے انسان ہیں ان کے قلوب کا تزکیہ بھی ہو، اور ان کو بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے روشناس کیا جائے، تاکہ وہ نیک عمل کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنائیں گے۔ اگلی بات یہ آتی ہے کہ تزکیے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور عمل میں کتنا وزن آتا ہے، عمل کی قدر و قیمت کتنی بڑھتی ہے، عمل کی حفاظت ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ کبھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جہری ہوگا، تمام احباب توجہ سے دھیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ ہمارا یہاں آنا یا بیٹھنا یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریا کار ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، شہوات کے بندے ہیں۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے اللہ والوں کی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد سے جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، جو تمام کے تمام غوث اور قطب کے سردار ہیں، سلسلے کے یا اللہ سرخیر ہیں، ان کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارا یہاں آنا یا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما۔ یہاں آنا یا اللہ ہمارا قبول فرما۔ یا اللہ اس نسبت سے یہاں پہ جمع ہے، یا اللہ ان اولیاء کی برکت سے یا اللہ تو ہمیں بھی پاک اور صاف فرما، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما۔ اسی غرض سے یہاں آنا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، گناہوں کا میل کچیل ہمارے دلوں سے دور فرما۔ یا اللہ تو اپنا عشق اور محبت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے بھی بچوں کو یا اللہ نصیب فرما، تمام کے تمام انسانوں کو یا اللہ نصیب فرما، اور سلسلے کی یا اللہ اس محنت کو یا اللہ تو ہمیں محنت میں ذریعے کے طور پہ استعمال فرما۔ یا اللہ ذریعے کے طور پہ ہمیں استعمال فرما۔
یا اللہ ہمیں آتا کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں اس کی صلاحیت نصیب فرما، استعداد اور لیاقت نصیب فرما، یا اللہ جیسا بھی کریں ہمیں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے حضرت والا کی جتنی بھی یہ محنت تھی تقدو تھی، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور جہاں جہاں بھی یہ ذکر کے حلقے ہیں خانقاہ ہیں، یا اللہ اس کا جواب ان کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری طرف سے ہر آن ہر گھڑی ان کے لیے یا اللہ دعاؤں کا ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری تمام کے تمام ان اعمال کو ہے بھی یا اللہ انہی کے لیے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے نیکی کرنے والا، پھر بھی یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ان تمام اعمال کا اجر ان کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی برکت سے ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اس میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہماری انہی نسبتوں کے یا اللہ والی ان کے ساتھ ہمیں معشور فرما، انہی کے ساتھ حشر فرما، ہماری بدعملی گناہ معصیت بے ادبی کی وجہ سے یا اللہ ان کی ساتھ معشور ہونے سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ جتنی خیر حضور نے آپ سے مانگی ہیں ان تمام خیروں میں ہمارا حصہ فرما، جس شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور برائیوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ بیٹھنے والے دل میں جو کچھ چاہ رہے ہو مانگو، تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ جو کچھ چاہ رہے ہو مانگ رہے ہو سب کچھ ان کو عطا فرما، ہر ایک کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کو اس کے دلی نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، دین دنیا آخرت کی ہر نعمت، ہر خیر و بھلائی، ہر کامیابی ان کو عطا فرما۔ محض اپنے فضل سے کرم سے جود سے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔